الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، کل ہماری بات ہوئی تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں عزت عطا کی، آنر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ انسان بندر سے نہیں پیدا ہوا، انسان کیڑوں سے بن کے آگے نہیں بڑھا، انسان ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں دیے جو جانوروں کو نہیں دیے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عقل، اچھے اور برے کی تمیز۔ یہ میں کل بیان کیا تھا۔ بات اس لیے چل پڑی تھی انسان کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پہلے انسان ہے۔ فرشتے اس سے پہلے تھے، فرشتوں میں ابلیس بھی تھا۔ وہ ہم کو نہیں پتا، ہزاروں لاکھوں سال سے وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں انسان پیدا کرنے والا ہوں تو اعتراض بھی ہوا کہ ہم لوگ اتنی تیری عبادت کرنے والے ہیں، خلیفہ انسان کو کیسے بنا سکتے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کو علم دیا، تو انسان کے پاس علم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج علم کیسا ڈیولپ ہوتے جا رہا ہے۔ میڈیکل فیلڈ، انجینئرنگ فیلڈ، بزنس فیلڈ، اکیڈمکس، ایروناٹک، کتنا علم انسان کا ترقی کرتے جا رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا، اسی لیے ہو رہا ہے۔ فرشتے وہ علم میں ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں، جن اور شیطان بھی ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا انسان کو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ذمہ دار بھی بنایا، قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو اسی لیے وی آر دا ریسپانسبل کریچر، ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، یہ نقطہ نظر سے جینا ہے۔ تو بہرحال بات آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، دیکھنے کے لیے، ٹیسٹ۔ کسی کے سجدہ کرنے سے، کسی کے سجدہ نہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولے کہ بھائی دیکھیں یہ میرے اطاعت گزار ہے یا نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین الا ابلیس۔ ابلیس بولا میں نہیں کرتا۔ تکبر، غرور، فخر، تکبر، عزازیل، راخار کرد، یہ تکبر، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں تیرے سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں تیرے سے زیادہ خوبصورت ہوں، یہ جو جذبات ہوتے ہیں اس کو بولتے تکبر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دیا خوبصورتی، دولت، پیسہ، پوزیشن، الحمدللہ دیا، لیکن وہ دولت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کم سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جس کے دل میں تکبر ہوتا وہ جنت میں نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلا گناہ جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ہوا وہ تھا تکبر۔ بعض علماء بولتے ہو تکبر حسد کی وجہ سے تھا، تو حسد کی وجہ سے گناہ ہوا۔ تو پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو علم دیا، کسی کو عزت دیا، کسی کو عقل دیا، کسی کو پیسے دیا، کسی کو اولاد دیا، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جس کے پاس کوئی چیز کی کمی رہتی وہ بولتا اللہ تعالیٰ اس کا چھین لے، اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، اس سے چھین لے۔ اس کے دل میں جذبات ہوتے، اس کو بولتے حسد۔ اللہ اس کو دیا، مجھے بھی دے بولنا وہ غلط نہیں ہے، لیکن ان سے چھین لیتا اللہ تعالیٰ۔ وہ شو مار رہے یہ لوگ دکھاوے کے لیے۔ یہ جو جذبات ہے نا، کھینچنے والے، پیر کھینچنا، کسی کو گرانا، اس کو بولتے حسد۔ بہرحال شیطان جو سب سے پہلا گناہ کیا وہ حسد یا تکبر کا گناہ تھا۔ تکبر حسد کی وجہ سے ہوتا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، میں آدم علیہ السلام کے وغیرہ کے قصے اللہ نے بیان کیا، بیان کر کے کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار۔ یہاں سے نصیحت لو، نصیحت لینا ہے۔ کیا لینا ہے نصیحت؟ کہ آسمانوں والا مٹی کو عزت دیا، نور اور آگ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو عزت نہیں دیا۔ حالانکہ آگ کے سامنے مٹی کا کوئی ویلیو نہیں ہے، مٹی کو جلا دیتی آگ۔ نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، لیکن مٹی کو اللہ عزت دیا۔ کیوں؟ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا اٹھا دیتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اچھوں کو اللہ تعالیٰ اچھوں سے اچھے بنا دیتا، ایسوں کو کیسے کیسے بنا دیا، کیسوں کو ایسے ایسے بنا دیا، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ یہ سب محاورے ہیں،
प्रोवर्ब्स है, सोचने की बात है कि इंसान एक स्पर्म जो है ना, मनी का एक कतरा, अफराई तुम मा तुमनून, मनी के खतरे के कराहत है, गुस्ल करना ज़रूरी है, धोना ज़रूरी है, लेकिन हम उससे ही पैदा किए गए, उससे ही पैदा किए गए, इसीलिए इंसान को बार बार अल्लाह ताला याद दिलाते रहते। बहरहाल मेरा जो पैगाम है, मेरे को जाना है बहुत पैगम्बरों के बारे में मुताल्लिक़, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। आप लोग उसको कैच करते जाइए, रिवाइज कीजिए, डिस्कशन कीजिए, पढ़िए, बहस कीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया जो लाखों साल से अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। किसको? मिट्टी को। किसको? जो इंसान एक दिन पानी ना आए बदबू हो जाती उसको। किसको? जो इंसान मर जाने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला फजल देना चाहते हैं तो देते हैं। तो तिलमुल का मंतशा, बादशाहतें दे देते हैं, इल्म दे देते हैं, दौलत दे देते हैं। मक्के वाले बोले ये फकीर यतीम मोहम्मद को तुम पैगंबर बना अल्लाह ताला को? बड़े बड़े लोग थे हमारे पास, उनको क्यों नहीं पैगंबर बनाए? तुम कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोग अपनी अल्लाह की रहमत का फैसला तुम करते, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, तो ये तुम फैसले नहीं कर सकते। तो बहरहाल दोस्तों, हमारा ईमान का तकाजा ये है कि हम हैं, अल्लाह का करम है, फजल है, और अल्लाह ताला अता कर सकते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ने एक मैसेज दे दिया कि देखो तुम अपनी इबादतों से, अपनी पैदाइश से, अपनी खिलकत से और अपने इससे तुम्हारा वैल्यू नहीं है, वैल्यू मेरा दिया हुआ है, मैं देता हूँ वैल्यू, जब चाहता हूँ मैं ले लेता हूँ वैल्यू। अल्लाह ने आदम को वैल्यू दिया मिट्टी से पैदा करके, फरिश्तों को। शैतान बोला नहीं मैं नहीं कर सकता सजदा, वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, हजार सजदों से देता है तुझे नजात। एक सजदा करने से शैतान को कुछ होने वाला नहीं था। लोग कहते हैं कि इस तारीख में लिखा हुआ ये चीज़ें सही हो या गलत हो कि वो फरिश्तों में रहता था, इसीलिए तो फरिश्तों के साथ उसको भी हुक्म हुआ। और ये कहते हैं कि फरिश्तों का सरदार था, और ये कहते हैं कि फरिश्ते उसको झूला झूलाते थे, जो भी था बहरहाल इज्जत से रहता था, वो इज्जत वाला एक शख्स था। लेकिन एक सजदा, अल्लाह की नाफरमानी। तो मेरे अजीजों देखो, नाफरमानी नहीं करो अल्लाह के आसमानों वाले की। बरकत अल्लाह की फरमाबरदारी में है। जिसको दौलत मिली वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा रहा, अल्लाह और उसको और देते चले गए, देते चले गए। छोटों को उठा उठा के अल्लाह बड़े कर देते हैं। हाँ, बड़े जब नाफरमानी करते हैं तो गिरा देते हैं। फिरौन को गिरा दिए, नमरूद को गिरा दिए, अबू जहल को गिरा दिए, सबको गिरा दिए। हाँ, आपको मालूम है ना किस्सा अबू जहल का? जंगे बदर में बहुत लंबे किस्से, उसमें से एक छोटा किस्सा, मरते वक्त जो है ना उसको चाखों आँखों लग गए थे, तलवार लग गई थी, मर रहे थे। उसके बाद बोला कौन कत्ल करे मेरे को? तो बोले कि ये लोग कत्ल करे, यानी अंसार। गैर लक्कारीन लैतनी कतलनी गैर लक्कारीन, अरे मेरे को कोई खुदैश के लोग, बड़े खानदान के लोग कत्ल करे तो अच्छा रहता था ना कहते। ये बोल के मरा, मरते वक्त भी उसको फिक्र है कि छोटे लोग मारे उसको बोल के। अंसार जो है ना खुदैश से कम थे दर्जे में। बहरहाल बोलने का मेरा मकसद ये है दोस्तों अजीज़ों, आज सबक लेना है हम लोगों को। अगर हमारे पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, इल्म है, दौलत है, पैसा है, शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की मुखालफत नहीं करना। तो शैतान भी बड़ा चालू था, हौला नहीं था, वो बेवकूफ़ नहीं था। बोले मेरा नाफरमान फखरुज, निकल जाओ यहाँ से, अल्लाह की रहमत से निकल जाओ। तो वो बोला कि अमहिलनी इला यौम युबअसून, अल्लाह ताला मेरे को थोड़ा चांस दे, क़यामत तक मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। अल्लाह बोले ठीक है भाई, ठीक है बोलते और बदमाशी पे होता गया। बोले अच्छा मेरे को मौका मिल गया, ये तेरे कैसा इताअत करते मैं देख लेता हूँ। मैं दाएं से आऊँगा, लाअतियन्नहुम मिन बैनिहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन लाअक़ुदन्ना अला सिरातिकल मुस्तक़ीम। अल्लाह ताला को चैलेंज करके बोलता, मैं इल्ला इबादक मिनहुल मुखलसीन। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करिए, बहुत सी आयतें, सूरह आराफ में, सूरह साफ़ात में, सूरह बकरा में। मा मनाअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन, सजदा क्यों नहीं करा, मैं बेहतर हूँ उससे। फ़खरुज, निकल जाओ। तो उसके बाद बोलता लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, मैं आऊँगा, मैं इनको गुमराह करूँगा। एक है
الا عبادک منہم المخلصین، جو سچے بندے سچے مومن ہیں ان کو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو خود معلوم ہے. شیطان بھاگ جاتا سچے مومن سے، پکے مومن سے، دیندار سے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے سے. تو میرے عزیزوں، شیطان وعدہ کر لیا مرنے تک شیطان گمراہ کرنے کے چکر میں رہتا. وہ چاہتا کہ آدم کے بچے اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. کیوں؟ کہ آدم کی وجہ سے اس کو کیا ہوا؟ سزا ملی. تو آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، عدو مبین. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ بولتے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ شیطان ہے. نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ کے دماغ میں ہمیشہ گندے خیالات ڈالتا. وسواس الخناس، خیالات گندے آئی کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کے خلاف میں بات آئی کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز چھوڑ کے سونے کی بات آئی کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا، اس کا کام ہے خون میں گھومنا، اس کا کام ہے لڑائی لگانا، غصہ دلانا، اس کا کام ہے. الغضب من الشیطان. میرے نبی نے فرمایا غصہ شیطان کی وجہ سے آتا. دیکھو ہم لوگ نارمل ہے، اس کے بعد اچانک میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، غصہ، لڑائی شروع ہو جاتی اور بڑھتے جاتا. وہ اعوذ باللہ بولے کنٹرول میں آ جاتے، وضو کر لیے کنٹرول میں آ جاتے. تو اللہ کے رسول بولے یہ ہے اس کے طریقے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول نے اور اسلام نے ہم کو بتایا، طریقے بتائے. تو وہ کیا ہے؟ وہ دشمن ہے ہمارا. آدم علیہ السلام سے دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں رکھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرے کُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، پیدا کر کے جنت میں رکھے. جنت میں بولے کھاؤ جو چاہے، جان چاہے جتنا کھائے کھاؤ، لیکن ایک درخت بتائے وہاں نہیں جانا. بولے وہاں نہیں جانا. ایک لمٹ، اللہ تعالیٰ کا ایک ڈفرنس مخلوق اور خالق کے درمیان میں کہ بھئی یہ ایک لمیٹیشن ہے، اس کے علاوہ آپ کے لیے ہر چیز موجود ہے. یہ حکم تھا. فوسوس لہم الشیطان، شیطان خاموش نہ بیٹھ سکتا تھا. جنت میں جا کے ان کو آدم علیہ السلام ان لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، ستاتا تھا. حوا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیے تھے، چونکہ آدم علیہ السلام کو جنت میں تنہائی محسوس ہو رہی تھی، وحشت، تنہائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حوا پیدا کی. فوسوس لہم، دونوں کو جا کے بولتا تھا، کبھی ان کو کبھی ان کو، کبھی ان کو کبھی ان کو. تم کو نہیں معلوم میں اللہ تعالیٰ یہ درخت کس لیے نہیں کھائے؟ بولا جنت میں اتنی نعمتیں ہیں نا، مزے مزے کی جنتیں ہیں نا، یہ مس ہو جاتے، ختم ہو جاتے، یہ کھا لیے تو ہمیشہ پرماننٹ رہتے آپ. دھوکا. الا ادلکم علی شجر الخلد، یہ درخت کے یہ فائدے ہیں. تو فنسی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے یا نہیں جانا، بلکہ شیطان بولا وہاں گئے تجھ تمہارا فائدہ ہے، تمہاری برکت ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو کیسا دھوکہ دیتا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرمائے. فقیری سے ڈراتا. دیکھیں آپ انشورنس کمپنیاں کیسا ڈراتے آج. تمہارے بچے، بولتے انسان انشورنس لے لیتا، میں مر گیا تو میرے بچوں کو آتا، بول کے مرتا بھی نہیں، بچوں کو ملے تو ملتا، نہیں تو نہیں. جو لوگ انشورنس نہیں کرتے ان کے بچے اس سے اچھے رہتے ہیں. تمہارے بچوں کو دیکھو، تمہارے بڑھاپے کو دیکھو، ڈراتا. یعیدکم الشیطان. کبھی کیا کرتا؟ شہوات، یأمر بالفحشاء، گندگی، فلم. کون انسانوں کے دماغ میں ڈال دے؟ گندگی کی کوئی لمٹ نہیں رہے گی، گندگی کی کوئی لمٹ نہیں رہے گی. جانوروں کو شرم آ رہی انسانوں سے آج کل. جانوروں کو، جانور بھی مرد سے شادی نہیں کرتا، کتا سے شادی نہیں کرتا، گدھا گدھے سے شادی نہیں کرتا. جانوروں کو، گدھے کو، بندر کو، بلی کو معلوم ہے کہ فیمیل سے ہمارے پاس، ان سے ہماری نیچرل ضرورت پوری کرنا ہے. لیکن انسان LGBT بول کے مرد سے شادی کر رہے. کتوں کو اگر پتا چل گیا، کتوں کو سمجھائے کہ ارے کتے تیری شادی ایک دوسرے کتے سے کرتے، بولے تو کتا انسان کو گالی دے کے بولتا شرم نہیں آتی تیرے کو؟ تو انسان ہے، کتے کہیں کے بولتا، ہم لوگوں کو کتا بنا دیتا. لیکن انسان ایسا کر رہا کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان لوگوں کے دماغوں پہ غالب ہو کے اتنا بھٹکا دیا. اب شیطان کو ضرورت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آ کے بولتے جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. میں بولا قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے یعلمون الناس السحر، جادو شیطان ہی سکھا سکتا. اور آج کل 25 سال سے 30 سال سے جو لوگ رقیہ شریعہ کر رہے ان لوگوں کو میں بات بھی کرا، فون کرا. میں بولا بتاؤ بھائی تم 30 سال سے رقیہ شریعہ کر رہے، کوئی جادو کا، ریئل جادو کا کیس آیا تمہارے پاس؟
بولے نہیں، سب جتنے بھی اہل حدیثوں کے مولویوں کے رقیہ شریعہ کے نام ہیں آپ کال کر کے پوچھ لو، میرے سب عام طور سے سب شاگرد ہیں. میں پوچھا کوئی بھی نہیں ملے. کیوں نہیں ملے؟ اس کا آنسر ان کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے اس کا آنسر، کیونکہ میرے کو یہ معلوم ہے یہ فیلڈ. کیونکہ جادو کی ضرورت شیطان کو اس لیے تھی تاکہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرے. خبر کے پاس چلے جاؤ تو لائٹیں نظر آتے، بیماری چلے جاتی، چرچ میں چلے جاؤ تو یہ فائدہ ہوتا وہ فائدہ ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوتا تھا پہلے زمانے میں. آج کل کیا ہو گیا؟ انسان شیطان سے بدتر ہو گیا، آؤٹ آف نیچر. تو اسی لیے شیطان کو ضرورت نہیں ہے بھٹکانے کے، لوگوں کو جادو سکھانے کی. لوگ آلریڈی انسانیت سے آگے چلے گئے، یعنی مطلب ختم، انسان نہیں رہ گئے وہ لوگ. گندگی کھانا، جانوروں کو کھا لینا، ابارشن، بچے ہاسپٹلوں میں جو بچوں کا ابارٹ ہوتا وہ کھا لینا، انسانوں کا گوشت کھا لینا. آپ کو تو معلوم ہے پورنوگرافی کے ذریعے سے انسان ختم ہو گیا، ختم. تو اب شیطان بولا کہ چھوڑ دو، اب میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ. اسی لیے جادو کا ختم ہو گیا زمانہ، ایتھیزم کا زمانہ ہے، اللہ کے خلاف میں، اللہ کی نفرت، اللہ کے اگینسٹ میں انسانیت کا زمانہ ہے. بہرحال عزیزو، ان الشیطان لکم عدو مبین، بار بار اللہ تعالیٰ بول رہے شیطان تمہارا دشمن ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہیں کرو. وسوسے آ جائے تو شیطان، غصہ آ جائے شیطان، میاں بیوی کے جھگڑے ہو جائے شیطان، آپس میں بھائیوں میں نفرت ہو جائے شیطان. یہ بولے نا اللہ کے رسول، یاد رکھو آپ لوگ یہ سب چیزیں. کونوا عباد اللہ لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا ولا تحاسدوا. حسد نہ کرو، نفرتیں نہ کرو، دشمنی نہ کرو، رحمان کے بندے بنو، شیطان کے نہیں. آئی بات سمجھ میں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے دشمنی چل رہی اور شیطان وعدہ کر کے نکلا قیامت تک میں ان کی دشمنی کروں گا. تو ہم لوگ مومن بندے شیطان کے بندے نہیں ہیں. حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان والے کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اللہ والے کامیاب ہونے والے ہیں. حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اللہ والے. ہم لوگ مسلمان رہ گئے آج کل، پیدائشی متبع نہیں، یعنی عمل کرنے والے مسلمان نہیں رہ گئے. اسی لیے بے عزتی ہمارے قسمتوں میں، ہمارے زندگیوں میں لکھ دی گئی ہے. تو بہرحال مجھے آگے چلنا ہے. جنت میں آدم علیہ السلام کو شیطان کیا بول کے دھوکہ دیا؟ پرماننٹ یہ چاہیے تو کیا کرنا؟ فکس ڈپازٹ کرا دینا، نہیں تو بعد میں کیا ہو جاتا نہیں معلوم نا، نافرمانی. جنت ملی الحمدللہ، آج بول کل کا نہیں سول بھی ہو تو اللہ کی نافرمانی. فکس ڈپازٹ کرا دینا، دھوکہ دینا، چوری کرنا. کیا شیطان جلدی شارٹ کٹ سکھاتا، حرام کا راستہ، ڈوب جاتے. نہیں، حلال کا راستے پہ سمپل سے جاؤ، برکت. تو لوگ کیا کرتے؟ یہ شیطان کے راستے پہ چلے جاتے. لا تتبعوا خطوات الشیطان. آدم علیہ السلام کو بھی یہی بول کے دھوکہ دیا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ بول دیے یہاں پہ رہو، سکون سے رہو، جان چاہے گھومو کھاؤ، حیث ما شئتم. بولے تو شیطان آ کے بولتا، معلوم وہ درخت کئی کے واسطے رکھے؟ وہ درخت اس لیے رکھے کہ وہ درخت کے پاس گئے تو آپ پرماننٹ اس دنیا میں رہتے، وہاں پہ جانا ضروری ہے. وہ لوگ سن لیے اس کی بات، دھوکے میں آ گئے، اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیے. تو میرے عزیزو دوستو یاد رکھو ہمیشہ، پوری دنیا ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف. یہ خیال رکھ کے چلو. اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، نہ ہمارے سجدوں کے محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم کو چاہتے ہیں، اسی لیے راستہ بتاتے ہمارے لیے. ہماری صحت اللہ کی اطاعت میں، ہماری برکت اللہ کی اطاعت میں، ہماری کامیابی اللہ کی اطاعت میں. یہ ہے مسئلہ. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اتنی عزت دیا، جنت میں دیا، نافرمانی کرے. لیکن ان میں اور شیطان میں ایک فرق ہے. اللہ کی سزا ہوئی، فہبتا، تم لوگ فہبتو، کہ تم لوگ سب چلو اب دنیا میں چلے جاؤ، تم کو نعمت کی ضرورت نہیں، اب جاؤ دنیا میں جاؤ، پھر کھاؤ پیو، محنت کرو، جو بھی ہے. جب دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج دیے تو آدم علیہ السلام کیا کرے؟ شیطان کیا کرا؟ آدم علیہ السلام کیا بولے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، ارے اللہ کو ناراض کر دیا میں. توبہ کرے، استغفار کرے.
تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیے، ان کا درجہ واپس کر دیے، ان کو بولے واپس جنت میں چلو، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد تکلیف برداشت کر لیے، سزا ہو گئی، چلو توبہ استغفار کرے، واپس جنت کا راستہ۔ لیکن شیطان توبہ نہیں کر رہا، استغفار نہیں کر رہا، اناد، نافرمانی، کنٹینیوس اس پہ رہنا۔ یہی فرق ہے مومن کا اور بدماش کا۔ مومن غلطی ہو سکتی لیکن غلطی پہ کنٹینیوس نہیں کر سکتا، واپس آ جاتا۔ لیکن جو بدماش رہتا وہ کنٹینیوس کرتا۔ مومن کے پر چھوٹا بھی گناہ ہو گیا تو پہاڑ کے جیسا بوجھ محسوس ہوتا، منافق مکھی کے جیسا ایسا ہٹا دیتا حدیث میں۔ تو یہ فرق ہے کس کا؟ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا۔ تو آدم علیہ السلام دعا کرے، شیطان نافرمانی کرا، اس پہ باقی رہا، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پھر واپس ان کی عزت واپس کر دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو، غلطی کا اعتراف کرنے والے بندے کو، صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، شام کا بھولا ہوا صبح میں اللہ کے پاس آئے تو معاف ہو جاتے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، آدم کو معاف فرما دیے۔ تو میرے نوجوان دوستو، غلطی ہو جاتی، ہونے دو، انسان ہے، غلطی ہوتی، لیکن غلطی کنٹینیوس نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ ہوئی تو غلطی، سیکنڈ ٹائم ہوئی تو بدماشی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک ٹائم ہوئی، اللہ کے رسول کیا بولے جریر رضی اللہ عنہ کو، لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ ایک صحابی کو نصیحت کرے، موبائل میں ریل آ رہی آج کل، اب میں باہر کا تو نہیں بول سکتا چونکہ آج کل بچے موبائل میں دیکھ رہے، ہر چیز موبائل میں ریل آ رہی، بچی کی فوٹو آ جاتی، فلم کا، گانے کا، کیا تو بھی ایک لڑکیاں ہی آتے اور کیا بھی آتے ہیں، لڑکیوں کے علاوہ زیادہ اٹریکشن کس میں بھی نہیں رہتا، آ جاتی۔ تو کیا کرنا؟ اچانک آ گئی، آپ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آج کل تو ایڈورٹائز ہے، آج کل تو جو ہے نا پروگرام سے کیسا بھی آ جاتی، کیا کرنا؟ نظر آتے، ماشاءاللہ ٹیسٹی، مزے لینا، فارورڈ کرنا دوسروں کو، کیا کرنا؟ حدیث میں کیا ہے؟ لا تتبع النظرۃ النظرۃ، نظر پڑ گئی، ایک ہی نظر، دوسری نظر نہیں، ایک ہی نظر، نظر الفجعہ بولتے ہیں اس کو حدیث میں، حضرت علی کی روایت میں، ایاکم والنظر الفجعہ، اچانک پڑ گئی ایسا نگاہ، اور وہ بھی کیسا پڑھتے ہیں اچانک، معلوم وہ بھی حدیث میں ہے۔ میں ایسا بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتا ہوں، ہمارے بابا ادھر سے جاتے، امی جاتے، کیا کیا ہوتا رہتا، میرے کو کچھ بھی نہیں توجہ نہیں رہتی، ایک لڑکی جاتے رہتی، ایسا حدیث میں ہے، فإن المرأة إذا خرجت من بيتها يستشرفه الشيطان، شیطان ایسا کرتا۔ پھر اس کے بعد ایک نظر نہیں، ایسا یہ اللہ تعالیٰ ایسا رکھ دیے، اور یہ چیز جو ہے نا کافروں کو بھی معلوم ہے، حدیث معلوم نہ ہو لیکن ان کو معلوم ہے، اسی لیے ان لوگوں کو کار بیچنا ہے لڑکی، موبائل بیچنا ہے لڑکی، صابن بیچنا ہے لڑکی، کچرا بیچنا ہے لڑکی، لڑکیوں کو ڈال دیا ان لوگوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ رکھ دیا وہ پرابلم۔ تو بہرحال فإن لك الأولى، پہلی نظر معاف، وليست لك الأخرى، ایک مرتبہ ایسا نظر پڑ گئی، معاف۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم بار بار کھول رہے، پھر دیکھ رہے، بار بار پھر جو ہے نا کنٹینیوس کر رہے، گھر کے سامنے جا کے بیٹھ رہے، تراویح ہو گئی تو وہاں بیٹھ رہے، لیڈیز آ رہے نماز کو۔ ہمارے بچوں کی پارکنگ گاڑی ادھر نہیں کرتے، ہمارے بچے ادھر کرتے پارکنگ۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اسٹیپ۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی وضاحت فرمائے کہ آدم نے توبہ کی، شیطان نے نہیں کی، تو غلطی آدم نے کی، اللہ معاف فرما دیے۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، اور غلطی پہ باقی رہنا شیطان کی فطرت ہے۔ غلطی پہ باقی رہنا، آپ انشورنس لیے، غلطی ہو گئی، معاف، توبہ، اللہ، چل، ختم، کلوز، کسی سے لڑ لیے، ختم، کلوز، لیکن باقی رکھنا وہ شیطانیت ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے، مومنوں کا دشمن ہے۔ بہرحال یہاں پہ چند چیزیں سوچنے کی ہے ہم لوگوں کو۔
فرشتوں سے قریب کوئی اللہ تعالیٰ سے تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، بازو تھے، جنت میں تھے، آسمانوں میں تھے، وہ لوگ کوئی تھا قریب میں؟ نہیں تھا. لیکن اللہ ان لوگوں کو عزت نہیں دی، مٹی کو عزت دی اللہ تعالیٰ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا گریٹنس، عظمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے عقلوں سے بہت آگے ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم پانی کے قطرے سے پیدا کیے، چھوٹی مخلوق ہے. تھوڑا علم اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیے. اگرچہ کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان، لیکن پھر بھی انسان کیا ہے آپ کو معلوم ہے، 2 دن پانی نہیں رہے تو بدبو آ جاتی، گندگی. بہت ہواؤں میں اڑ رہا انسان، لیکن کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گر گیا تو ہڈی ٹوٹ جاتی، ختم. پورے جانوروں سے، بیکٹیریا سے بھی انسان کمزور ہے. بیکٹیریا کورونا آ گیا تو چھپ کے بیٹھ گیا ہم لوگوں، دکھ رہا بھی نہیں، چھپ جا رہے ہم لوگ. اتنا تو کمزور ہے انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا. اللہ تعالیٰ ایسا عزت دیتے، اللہ کے فضل سے، کرم سے عزت ملتی، ویلیو ملتا، پروٹیکشن ملتا، اللہ کے نام سے ملتا. اعوذ باللہ سے ہم شیطانوں سے محفوظ رہ سکتے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی مدد سے. تو اللہ تعالیٰ عزت کس کو دیا؟ انسانوں کو دیا، مٹی کو. فرشتے اتنی عبادت کرنے والے تھے، ہم کو نہیں معلوم. اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو صلاحیتیں دیے، جو عقل دیے، جو فیلنگز دیے، جو جذبات دیے، وہ عجیب ہے. وہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا یونیک کریچر بنایا. انسان کے جیسا کوئی کریچر نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جسی کو عزت دی، کسی کو فضل عطا کیا، کسی کو ویلیو دیا، تو اس میں he did not achieve it, he did not earn it. اللہ تعالیٰ فضل فرماتے. ہم کیا ہے، آپ دیکھو دنیا میں انجینئر ہے، دنیا میں بزنس مین ہے، سب کی 2 آنکھیں ہیں، سب کی ڈگریاں وہی ہیں، سب کا وہی فیسلٹیز ہے. کوئی کہیں پہنچ جاتا، کوئی کہیں نہیں پہنچتا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو چاہے، مٹی کو اللہ تعالیٰ فضل عطا فرما دے. اللہ کا حکمت ہے، ہم کو نہیں معلوم. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ ہے ہمارے پاس تو ہماری طاقت، ہماری صلاحیت، ہماری محنتوں سے نہیں ہے. کچھ بھی ہے، علم ہے، دولت ہے، عزت ہے، پوزیشن ہے، اولاد ہے، صحت ہے، کچھ بھی ہے. سکون سے نیند آ جاتی، یہ بہت بڑی بات ہے. سکون سے کھانا کھا جاتے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہضم کر لیتے کھانا، یہ بہت بڑی بات ہے. بہت نعمتیں ہیں، انلیمیٹڈ. میں کل بولا تھا آپ کو، تھوڑی دیر آنکھیں بیٹھ کے روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، بول کے ایکسرسائز کرنا. جا کے بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھ کے سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دیے بول کے. تو اسی لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فضل عطا کرتے، اتنا عطا کرتے کہ اللہ پیغمبر بنا دیتے، پھر میسج آتا، پھر بات ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ویلیو دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہوتا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا ویلیو دینے کے باوجود بھی انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، نقائص ہے. اس لیے ہے یہ کمی، یہ نقص کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو احساس ہوتا رہے کہ ایک ذات ہے جو اس کو نعمتیں عطا کرتی ہے. تو انسان کو مصیبت آتی، پریشانی آتی، تو اللہ تعالیٰ ایک حکمت سے بھیجتے. کیوں بھیجتے؟ اس کے اندر بہت فائدہ ہے. بخار نہیں آتی انسان کو تو کیا کرتا؟ یا ہے کہ کمزوری نہیں آتی تو کیا کرتا انسان؟ کیا سمجھتا؟ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت اونچا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ کوئی نہیں کر سکتے، میں بیمار نہیں ہوتا، میں کمزور نہیں ہوتا. انسان کو تکبر آ جاتا، غرور آ جاتا. اسی لیے ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ کیا کرتے اس کو ایک مصیبت میں ڈالتے، ایک پریشانی میں ڈالتے، اس کو یاد دلاتے کہ دیکھ بندے، دیکھ یہ فضل ہے، یہ تیرا اچیومنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ تیرا اچیومنٹ نہیں ہے. اسی لیے مصیبت آتے انسان کو کیا ہو جاتا؟ اللہ یاد آتے. مکے کے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ کب یاد آتے تھے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. سمندر میں جب چلے جاتے نا تو کیا ہوتا؟ سمندر میں پانی نیچے اوپر ہوتا، ہوائیں چلتی، کشتیاں الٹ پلٹ ہو جاتی، دعوا اللہ، اللہ معاف ہمارے. زمین پہ آتے پھر جو ہے نا پھر بدماشی. تو انسان کو مصیبت آتے اللہ یاد آتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے، ایک آدمی ملا تھا میرے سے،
یہاں پہ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں بلکہ مسجد کے سامنے. میں بولا خوش ہو گیا, ماشاء اللہ بھائی تو مسلمان ہونا چاہ رہا. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد میں پوچھا کہیں کو مسلمان ہونا چاہ رہا. میری بیوی کو میں باہر بھیجا, کہیں کسی جگہ بھیجا. اب میرا کنٹیکٹ ختم ہو گیا, 2 مہینے سے اس کا امریکہ کہیں بھیجا تھا. اس کے بعد اس کو بھی جانا تھا. میں چرچ میں گیا 2 مہینے, میری بیوی سے کنٹیکٹ نہیں ہوا. پھر مندر میں تو میں پہلے ہی جاتا تھا, نہیں ہوا. اب مسجد کو آیا, یہاں پہ کنٹیکٹ ہوتا نہیں ہوتا میرا. اللہ تعالیٰ واپس کرتے نہیں کرتے وہ تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. میں بولا عجیب بات ہے, بارگیننگ کر رہا اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ. ایسا نہیں ہوتا کنڈیشنل بیس کہ یہ دیا تو وہ دیا بولنے والی بات نہیں ہے. جو دیے اللہ میں الحمدللہ. کوئی بھی ہم کسی بھی نعمت کے محتاج مستحق نہیں ہے. ہم کچھ بھی جو بھی ہے الحمدللہ ہے, کوئی بھی ہے. تو میرے عزیزوں, بولنے کا مقصد کیا ہے کہ مصیبتیں بلائیں آئی وہ ایک اللہ کی نعمت ہے. اسی لیے حدیث میں ہے عجبا لامر المؤمن, کہ مومن چاہے اچھائی میں رہے چاہے برائی میں رہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہتا, شکر کرتا یا تو صبر کرتا. مصیبت میں صبر, نعمتوں میں شکر, دونوں حالت میں اللہ سے قریب رہتا ہوں. میرے نوجوان دوستو, یہ باتیں ذہن میں رکھو. ترقی کرنا ہے, عزت پانا ہے, دنیا میں ایک ویلیو بنانا ہے, مسلمانوں کے لیے ایک ویلیو بنانا ہے, تو پھر ہم لوگوں کو لوٹ کے پھر یہ احکام, یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں قرآن کی, اس میں آدم علیہ السلام کے قصے میں, اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ قصے میں ہم کو اور ایک بھی بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان غلطی کرے نا, جھک کے رہے, توبہ کرے, استغفار کرے, نہیں ہوتا بولے. لیکن یہ کہ اسی لیے نیک لوگ کیا بولے, ایک بندہ پوری رات عبادت کرتا لیکن صبح میں کیا کرتا ہوں, میں بہت عبادت کرا. یہ سب سوتے رہتے, مسلمانوں میں کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے دل میں اپنے لیے ایک ویلیو پیدا ہوتا, لوگوں کے لیے ویلیو نہیں پیدا ہوتا. تو بولے علماء, نیک لوگ, سلف کئی واقعات میں بولے کہ تو پوری رات سو جا, اٹھ کے جو ہے نا تکلیف ہے, اللہ میں سو گیا, میں کچھ نہیں کرا عبادت, یہ بہتر ہے کہ پوری رات عبادت کر کے تکبر, غرور, فخر اور پراؤڈ ہے نا, اور میں تھوڑا کرا, میں قرآن پڑھا دیا, میں حافظ صاحب ہوں, میں مولانا صاحب ہوں, بلکہ یہ تکبر یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اسی لیے یہ قصے سے ہم کو معلوم ہوتا کچھ بھی ہو گیا الحمدللہ, اپنے نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپانا جیسے اپنے برائیوں کو چھپاتے. لوگ چھپاتے, اپنے برائیوں کو بولتے, میں کو زخم ہو گیا, میں بیمار ہوں, میں قرضہ ہو گیا, میری بیوی ماری, میرے کو کچھ بھی نہیں بولتے, جا کے وہ زبردست فرسٹ کلاس بولتے ہیں. اپنے عیب نہیں عیب چھپاتے لوگ, اپنے برائی چھپاتے اور نیکیوں کو, اپنے خوبیوں کو بیان کرتے, شو مارتے. تو نیک لوگ بولے کہ اخلاص کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے برائیوں کو, غلطیوں کو بھی ایسے ہی چھپانا جیسے اپنے کمیوں کو چھپاتے. یہ چند باتیں تھیں. آخری میں میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا اپنے حساب سے, ٹھیک ہے. اصل میں آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا, لیکن آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ اور ایک بھی قصہ بیان کرے, ان کے 2 بیٹوں کا. ایک بیٹے کو مار دیتا, قیامت تک دنیا میں جتنے قتل ہوتے اس کو سزا ملتی. وہ بھی سنانا چاہ رہا تھا میں, ہو سکتا کل تھوڑا سنا دے کے نوح علیہ السلام کے قصے میں چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ ہماری نئی نسل کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے آنکھوں کی آج کا فتنہ, اللہ آنکھوں کا فتنہ, آنکھوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے آل اولاد کی جانوں کی, عزتوں کی, عصمتوں کی, ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مسجدوں کو, ہمارے سینٹروں کو آباد رکھے. اللہ دین کی خدمت ہم سے جب تک ہو سکے لے لے. اللہ ہماری چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرما لے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.